حضرت اویس کرنی کی والدہ کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ایک گاؤں میں ایک نیک دل نوجوان رہتا تھا جس کا نام اویس کرنی تھا۔ اویس بچپن سے ہی یتیم تھے اور صرف اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اویس اپنی ماں کی خدمت کرتے، کبھی پانی بھرتے، کبھی کھانا کھلاتے، کبھی ان کے پاؤں دباتے۔ گاؤں کے لوگ تعجب سے دیکھتے اور کہتے، یہ لڑکا اپنی ماں کے ساتھ اس قدر محبت کیوں کرتا ہے؟ اویس مسکرا کر جواب دیتے، میری جنت میری ماں کے قدموں تلے ہے۔ اویس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اس قدر تھی کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا رکھتے، لیکن وہ اپنی بوڑھی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ایک دن ماں نے کہا، بیٹے میری طبیعت بہت کمزور ہے، اگر تم مدینہ جاؤ تو میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ اویس نے آہ بھری اور فرمایا، امی جان، کیونکہ اللہ نے مجھے آپ کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اویس کی محبت اور خدمت والدہ کے والدہ کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ایک ولی اللہ یمن میں ہے جس کا نام اویس ہے۔ وہ اپنی ماں کی خدمت میں ایسا محو ہے کہ میرے پاس آنے کا وقت نہیں پاتا۔ اگر کبھی تمہیں وہ ملے تو اس سے دعا کرانا۔ وقت گزرتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ بعد میں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے لگے۔
وہ ایک سادہ لباس پہنے ہوئے گمنام شخص کی طرح لوگوں میں گھومتے پھرتے مل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم اویس ہو؟ وہ بولے، جی، لیکن میں تو ایک گناہگار انسان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم سے دعا کرانی چاہیے۔ اویس رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور اللہ سے دعا کی۔ اویس کی دعا کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی نے کہا، یہ ہے وہ مقام جسے خدمت والدہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ آخر میں ایک زوردار پیغام دیا جائے، اگر جنت چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو، اور اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرو۔